اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر پکا وعدہ نہ کرو کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے۔ ہاں اگر کہیں تم کو گھیر لیا جائے تو اور بات ہے۔ پھر جب سب بیٹوں نے قول و قرار کیا تو بولے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس پر اللہ کو وکیل بناتے ہیں۔ اب یہ جیسا ہم نے پڑھا تھا پچھلی دو مجلس میں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بچپن میں لے کے گئے اور کنویں میں پھینک دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ بڑے ہو کر ایک شاہی خاندان میں ایک اچھی پوسٹ پہ، اچھے محکمے میں، اچھی جگہ ان کو بٹھا دیا گیا اور حکومت نے انہیں اعزاز دیا، ان کو ریسپیکٹ ملی، سمان ملا۔ تو اس کے آگے کی بات یہاں شروع ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے پہلی اور دوسری مجلس، اس پارٹ کا فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ ضرور سن لیجیے گا تاکہ آپ کو سورہ یوسف شروع سے سمجھ میں آ جائے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میری طاقت نہیں کہ تم کو کسی چیز میں بھی اللہ کے کسی فیصلے سے بچا سکوں۔ حکم تو بس اسی ایک اللہ کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ اب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں اور باقی دوسرے بھائیوں کے بھی، یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بہت سارے بھائی تھے، ان سب کے والد یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اس شہر میں ایک ساتھ ایک دروازے داخل مت ہونا، کیونکہ اس کے پیچھے یہ سوچ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم پہ حملہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے تم کو نظر لگ جائے، کیونکہ نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا حق ہے۔ تو انہوں نے اس لیے بھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بولا کہ تم سب لوگ ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ حالانکہ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بھروسہ اور اسی پر کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا بیٹے اسی طرح مصر میں داخل ہوئے۔ یعقوب کے بس کی بات نہیں تھی کہ اللہ کے کسی فیصلے سے اپنے بیٹے کو بچا سکے، بلکہ ان کے جی میں ایک آرزو تھی کہ اپنے بچوں کو کسی ممکنہ مصیبت سے بچانے کی، جو انہوں نے پوری بچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یعقوب علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو ہمارے عطا کیے ہوئے خاص علم کے جاننے والے تھے، مگر بہت سے لوگ حقیقت سے واقف نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جیسا ہم نے بتایا، میں نے پڑھا تھا پہلے کہ یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص علم سے نوازا تھا، بہت سارے علم دیے تھے، جس میں ایک خوابوں کی تعبیر کرنا بھی تھا۔ وہ خواب دیکھ کر یا سن کر بتا دیا کرتے تھے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ تو ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور پھر جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو یوسف نے بڑی خاطر اور توجہ سے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب ان سب سوتیلے بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کے ایک چھوٹے سگے بھائی بھی تھے جو دوسرے بھائیوں کے ساتھ آئے تھے، جن کو بلانا ہی یوسف علیہ السلام کا مقصد تھا، اور کہا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں تم ان کی حرکتوں سے رنج نہ کرنا۔ اب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، باقی یہ سب سوتیلے بھائی اگر تمہیں پریشان کریں تو تم دکھی مت ہونا۔ یوسف نے جب ان کا سامان اسباب اناج بھر کر تیار کرا دیا تو پانی پینے کا پیمانہ اپنے سگے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب ایک برتن انہوں نے شاہی پیمانہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں دھیرے سے رکھوا دیا۔ پھر ایک سرکاری افسر نے اعلان کیا کہ ایک قافلہ والو تم چور معلوم ہوتے ہو۔ اب دیکھو یہاں ایک ٹرک بتائی گئی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ کس طرح سے ان بھائیوں سے نپٹنا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی سگے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ قافلے والے یعنی برادران یوسف علیہ السلام چوکنے ہو کر ان کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ تمہارا کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ سرکاری افسر بولے کہ ہم کو بادشاہ کا شاہی پیمانہ نہیں مل رہا۔ ایک سرکاری افسر نے بولا کہ جو بھی ہم کو پیمانہ لا کر دے گا اس کو ایک بھرتی اناج، مطلب خوب سارا ایک بورا اناج کا ایک بورا انعام میں دلاؤں گا، اور اس انعام کو دینے کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔
काफ़िले वाले यानी कि सब भाई बोले कि अल्लाह की कसम, यह बात तो तुम भी जानते हो कि हम इस मुल्क में फ़साद करने नहीं आए और हम लोग चोरी करना जानते ही नहीं। तो सरकारी अफ़सर बोला कि अगर तुम लोग झूठ साबित हुए तो इसकी सज़ा तुम्हें क्या देना चाहिए? यूसुफ के भाई जवाब में बोले कि जिसके सामान में आपका गुमशुदा बर्तन मिले, वही शख्स इसके बदले में गिरफ्तार करके रख लिया जाए और यही इसका बदला है। हम तो नाइंसाफ़ लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। अब उन्होंने अपना तरीका बताया कि जो भी चोरी करता है उसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं। हमारे वहाँ यही कानून है। फिर तलाशी लेना शुरू की गई और अपने सगे भाई के सामान से पहले सबकी तलाशी ले ली। देखो, अब उसमें तरीका ये अपनाया गया कि सारे भाइयों की सौतेले भाइयों का सामान की तलाशी पहले ली गई। फिर आखिरी में अपने सगे भाई की सामान की तलाशी ली गई। फिर सगे भाई के सामान में अपने वो पैमाना मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिया। इस तरह हमने यूसुफ को ये तरतीब सुझाई। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को मतलब ये तरीका तदबीर सुझाई, ये ट्रिक समझाई कि ऐसा करो। मिस्र के शाही कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बिला वजह रोक सकते। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में जब भटक गए थे तो मिस्र पहुंच गए थे। अब मिस्र में जब वो राज दरबार में उनको पोस्ट मिल गई, वहां पर वो हुक्मरान के खास इंसान बन गए, तो वहां अपने सगे भाई को अपने पास रख नहीं सकते थे। तो वहां का तरीका ये था कि कोई दूसरे देश का या दूसरी जगह के इंसान को शाही दरबार में रख नहीं सकते थे। तो मिस्र के इस कानून के कारण, इस वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तरतीब सुझाई कि आप ऐसा करो कि अपने छोटे भाई को अपने पास रखने के लिए उनको इस तरह से उनके सामान में ये बर्तन रखवा दो। और जब वो पकड़ लिए जाएंगे तो उनको आप अपने पास रख सकते हो। हम जिसको चाहते हैं तरकीब की सूझबूझ देकर दर्जात बुलंद फरमाते हैं। अब किसी बात को सिखाना, तरकीब सिखाना, ट्रिक सिखाना, नॉलेज, इल्म देना, ये देखो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है। हम जिसे चाहते हैं उसे नॉलेज दे देते हैं, इल्म दे देते हैं और उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। और मखलूक में हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला मौजूद होता है। अब ये एक और सीख आई है। एक बहुत खूबसूरत सीख इस सूरह मुबारका से हमें मिली कि एक तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे खास इल्म दे देता है। फिर उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है इल्म के ज़रिए। और फिर हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला मौजूद है। इस बात पे हमें ध्यान देना है। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ये ना समझे कि मुझे सबसे ज़्यादा इल्म है। मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई और है, उससे ज़्यादा इल्म वाला कोई और है। जैसे हमने एक मर्तबा सूरह कहफ में पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ये बोल दिया था कि मुझे बहुत सारा इल्म है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में उनको बताया था सूरह कहफ में कि हमारा एक बंदा और है, खिज़्र। खिज़्र अलैहिस्सलाम को तुमसे भी हमने ख़ास ज़्यादा इल्म से नवाज़ा है। तो वो हम पहले मजलिसों में पढ़ चुके हैं और इंशाअल्लाह कभी और मौका मिलेगा तो हम खिज़्र अलैहिस्सलाम का किस्सा भी पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत किस्सा है जिसमें इल्म की अहमियत बताई गई है कि इल्म के मामले में अल्लाह ताला ने एक से बढ़कर एक पैदा फरमाए। कुरान मजीद में भी आया कि हमने एक से बढ़कर एक इल्म वाला बनाया। अब काफिले के सामान से शाही प्याला मिल जाने पर भाई गुस्से में चिढ़कर बोले कि अगर इसने चोरी की तो इससे पहले इसके सगे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी चोरी की थी। अब वो सौतेले भाइयों ने तो फटाक से ये बोल दिया कि इसका भाई भी चोर था, यूसुफ भी। अब उन्हें ये मालूम नहीं कि सामने जो शख्स खड़े हैं जिसको बचपन में उन्होंने फेंका था वही यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो आज बड़े हो गए, इस ओहदे पे बैठे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बहुतान आरोप जो उन पर लगाया गया, वो सुनकर अपने आप को थाम लिया, अपने जी को थाम लिया, सब्र कर लिया। देखो, इससे ये सीख मिली कि सब्र भी करना चाहिए। दिल में रखकर कहा कि अब भी तुम बदतर मुकाम से ऊंचे नहीं उठ सके। मतलब उनके भाइयों के बारे में सोचा कि अभी भी तुम उस बुरी मुकाम पर हो, अभी भी अपने भाई को बुरा कहते हो, यूसुफ को अभी भी बुरा कहते हो। और जो कुछ बहुतान जो तुम उन पे इल्जाम लगा रहे हो, अल्लाह को इसकी हकीकत खूब मालूम है। यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेगुनाह थे। पहले भी उनके साथ इन भाइयों ने, सौतेले भाइयों ने ऐसी हरकत की थी। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब ये लोग पहुंचे, अब ये सब किस्सा बीच में आया कि उन्होंने अपने भाई को, छोटे भाई को रख लिया, अपने पास ही रख लिया और सौतेले भाइयों को भेज दिया अनाज लेकर। अब ये सब भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और याकूब अलैहिस्सलाम ने गम की शिद्दत से इनकी तरफ से रुख फेर कर कहा कि हाय अफसोस, यूसुफ पर कुछ बीती होगी
اور روتے ہوتے غم میں ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھی اور غم میں گھل کر پگھل گئے تھے۔ اب ان کو پتا چلا کہ میرا چھوٹا بیٹا بھی وہیں رہ گیا، اس کو بھی یہ چھوڑ آئے ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی، اس کو بھی رکھ لیا ہے۔ اب ان کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹوں کے غم میں رونے لگے، تو گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم تم تو یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ گل جاؤ گے یا پھر اس حال میں تمہارا دم ہی نکل جائے گا۔ اب اپنے سوتےلے بھائی تو اپنے یوسف علیہ السلام کو پہلے چھوڑ آئے تھے، چھوٹے بھائی کو بھی چھوڑ آئے۔ اب وہ بہت غمگین ہو گئے اور اپنے بیٹوں کو یاد کرنے لگے، اور یوسف علیہ السلام کا غم ان کا تازہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا، انہیں یاد آنے لگی یوسف علیہ السلام کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کی۔ اب یعقوب علیہ السلام بولے کہ میں تو اپنی بے قراری اور غم کا دکھڑا اللہ کے سامنے روتا ہوں، ہے نا، میں تو اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ اور کھوج کر لاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقیناً کافر قوم کے سوا دوسرے لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے۔ پھر ایک اور سیکھ آئی ہے نا، پھر ایک بہترین سیکھ آئی ہے۔ ہم نے اس سورہ یوسف کا سلیکشن اسی لیے کیا تھا کہ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک سیکھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قصے کو سنا کر لوگوں کو، ہزاروں سال پرانا قصہ تھا یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، نبیوں کے خاندان کا قصہ ہے، لیکن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنا کر نہ صرف یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پرانا اور نیا اور آنے والا سب علم دے دیا ہے، اور بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا علم سے نوازا تھا، انہیں کیا کیا باتیں سکھائی تھی۔ تو اب دیکھو یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت سیکھ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جاؤ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کر اسے ڈھونڈو، نا امید مت ہونا، یقیناً کافر قوم کے سوا، مطلب اللہ کے ایمان والوں کے سوا دوسرے لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف کے دربار میں عرضی پیش کی، اے عزیز مصر، ہم میں سے اور ہمارے گھر والوں سے بھوک کی مصیبت کسی طرح نہیں ٹلتی، اور بہت تھوڑی سی پونجی ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہم کو پورا اناج دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو بہت اچھا بدلہ فرماتا ہے۔ اب یہ سب جتنے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے یہ بہت زیادہ لالچی تھے، اور ان کو یوسف علیہ السلام نے لالچ کے ذریعے ہی پھنسایا تھا، اور یہ بہت کم پیسے میں بہت سارا اناج لینا چاہتے تھے۔ ان کا ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اناج دو۔ اب یوسف علیہ السلام بولے جب تم نادان تھے اس وقت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا تھا کیا وہ تم کو یاد ہے؟ اب یوسف علیہ السلام نے سوال جواب شروع کیے ان سے۔ بھائی حیرت سے کہنے لگے کہ تمہیں یہ کیسے پتا کہ یوسف کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ ہاں، تمہیں یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں کیسے پتا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص پرہیزگاری سے، مطلب تقوی اور پرہیزگاری سے دنیا میں رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی بیکار نہیں ہونے دیتا۔ پھر ایک اور بہترین سیکھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بتایا، یوسف علیہ السلام کے ذریعے ایک بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار اور تقوی رکھنے والے اور صبر کرنے والے لوگوں کا کبھی بھی اجر بیکار نہیں جانے دیتا، ان کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی، بیکار نہیں جاتی۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا میرا قمیض لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ایک قمیض ڈال دو، اور ساتھ میں اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کے ابا جان کے ساتھ کیا ہوا، رو رو کے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ بہت پریشان ہے، بیمار ہے، تو انہوں نے بولا کہ میرا قمیض لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر قمیض ڈال دو۔ پھر ادھر قافلے والے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلنے لگے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے گھر میں کہا کہ اگر یہ نہ سمجھو کہ میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہوں، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو، تو میں کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک بندوں کے سینس کو کس طرح سے پاورفل کرتا ہے، جسے ہم سائنس میں سکس سینس بولتے ہیں۔
اللہ ताला जिसे चाहता है उसके इल्म को भी बढ़ा देता है, उसके सेंस को बढ़ा देता है। वो इंसान दूर बैठकर, कहीं भी रहकर अपने आगे वाले, पीछे वाले, दूर वालों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो ये भी अल्लाह का दिया हुआ इल्म है कि उन्होंने अपने घर में बैठ कर ही बता दिया अपने घर वालों को कि अगर तुम मुझे बेहकी-बेहकी बातें करने वाला ना मानो, मतलब कि कुछ नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे दीवाना पागल ना समझो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यूसुफ की खुशबू आ रही है मुझे। अभी सिर्फ़ कुर्ता लेकर चले हैं भाई, लेकिन उनके वालिद साहब घर बैठकर बोल रहे हैं कि मुझे यूसुफ यूसुफ जो कई सालों हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे जुदा हुए, को उन्हें ये भी नहीं पता था कि यूसुफ ज़िंदा है या नहीं। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि यूसुफ की खुशबू आ रही है ना? सुभान अल्लाह! इस तरह से अल्लाह ताला कैसा इल्म देता है अपने नेक बंदों को। अब घर के लोग बोले, अल्लाह की कसम तुम तो अपने पुराने भूले हुए ख्याल में अटके हुए हो। घर वाले उनको वही ताना दे रहे हैं कि तुम तो फालतू बातें करते हो, अभी भी तुम वहीं अटके हुए हो। फिर जब बशारत यानी खुशखबरी लेकर, वो कमीज लेकर याकूब सलाम के बेटे आ गए और उनके चेहरे पर उन्होंने वो कमीज डाल दी, तो अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। है ना? अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब खुशखबरी लेकर उस कमीज को लेकर आ पहुंचे बच्चे और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उनकी कमीज डाल दी गई, तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने तुमको ना कहा था कि अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। अब याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबियों में से हैं, उनको अल्लाह ताला ने खास इल्म अता फरमाया था। तो उन्होंने बोला फिर घर वालों को, देखो मैं तुम्हें नहीं बताता था, नहीं बोलता था कि ऐसा कुछ है, मैं वो सब बातें जानता था जो तुम नहीं जानते। तब बेटे बोल पड़े, अब्बा जान हमारे लिए हमारे गुनाहों की अल्लाह से मगफिरत की दरख्वास्त कीजिए। अब बेटों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। अब सब कुछ बातें सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई। तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से भी और अपने वालिद से भी, याकूब अलैहिस्सलाम से भी दरख्वास्त की कि हमें माफ़ फरमाएं, अल्लाह से मगफिरत की दुआ करें और हमसे बड़ी खता हुई, हम बहुत गुनाहगार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वही गफूर और रहीम है। अब देखो इसमें भी दो सीख सामने आई। एक तो वालिद अपने औलाद के लिए, चाहे औलाद कितनी बुरी हो, लेकिन वालिद अपने औलाद के लिए दुआ करता है। और नेक इंसान, नबी और जितने भी नेक इंसान है, उनकी भी यही खुसूसियत है, क्वालिटीज हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए दुआ करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए दुआ करते हैं, चाहे गुनाहगार लोग क्यों ना हो। तो ये भी एक हमें सीख मिली कि हमेशा हमने दूसरे लोगों के लिए दुआ करना चाहिए। वालिद भी अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और नबी और नेक बंदे भी अपने उम्मतियों के लिए, अपने दूसरे लोगों के लिए, चाहे वो गुनाहगार हो, उनके लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह बेशक बहुत गफूर और रहीम है। फिर जब दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने जगह दी अपने माँ बाप को अपने करीब और कहा कि दाखिल हो मिस्र में, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ अमन और अमान से रहोगे। अब वो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने पास राज दरबार में बिठाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को शाही तख्त पर बिठाया और सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बेबस होकर सजदे में गिरे। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, ये खुलासा और ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने तुम्हें बचपन में देखकर आपको बताया था। अब देखो ये सब सब भाई और उनके वालिदैन सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और भाइयों ने माफी मांगी, सजदे में गिर गए। मतलब उस वक्त जायज था, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जायज नहीं है कि किसी के लिए सामने आप माफी मांगते हुए या उसकी ताजीम में या उसके एहतराम में आप सजदे में गिर जाओ। ये उस वक्त की उम्मतों में अलाउड होगा, इसलिए उसमें लिखा है उस वक्त की उम्मत के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये जायज नहीं है कि हम किसी के सामने सजदा करें। तो उस वक्त ये हुआ कि सब भाइयों ने माफी मांगी और फिर जैसे हमने पहले की मजलिस में पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर उनके वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम ने बताई थी। तो वो उन्होंने याद दिलाया अपने वालिद साहब को कि मैंने जो ख्वाब देखा था वो सच हो गया। मेरे रब ने उस ख्वाब को सच करके दिखाया और मुझ पर एहसान फरमाया जब उसने मुझे जेल खाने से निजात दिलाई और आप सबको देहात से यहाँ मिस्र लाकर आबाद किया। और यह सब कुछ इसके बाद हुआ कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच तनाव पैदा कर दिया था। फिर एक और सीख आ रही है, देखो।
بھائیوں کے بیچ میں، اولادوں کے بیچ میں شیطان، چاہے میاں بیوی ہوں، بھائی بہن ہوں، بھائی بھائی ہوں، لوگوں کے بیچ میں شیطان ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مہلت دے دی ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں کئی بار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو مہلت دے دی ہے اور بولا کہ جا تجھ سے جو بنے کر لینا، میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور میں اپنے بندوں کو سنبھال لوں گا، جو میری طرف رجوع کریں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، میں انہیں معاف بھی کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ شیطان نے سب سے زیادہ اپنے اوپر مٹی ڈالی تھی، مطلب اسے پتا تھا کہ اب بہترین امت آئے گی، اور جو یہ امت وہ رہے گی جو مجھ سے میرے چنگل میں نہیں آئے گی، اور معافی مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس امت کو معاف کر دیا جائے گا اور ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں صرف معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی دیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ، اور شفاعت بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہماری قیامت کے بروز قیامت ہماری شفاعت بھی کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو شیطان کے لیے سب سے بری بات ہے، شیطان اس بات پہ اپنے آپ پر مٹی ڈالتا ہے اور ملامت کرتا، مطلب دکھی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ بھائیوں کے بیچ تناؤ پیدا کر دیا تھا شیطان نے۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک اور بھلائی کی تدبیر فرماتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے شیطان کی کچھ نہیں چلتی، اللہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ بے شک وہی اور صرف وہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ بھی آپ سمجھیں، یہ بھی ایک سیکھ ہے، جس طرح سے ہر سیکھ پہ ہم دھیان دے رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک سیکھ چھپی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے آزمائش ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت ساری تکلیفیں آئیں، لیکن اس میں بھی کچھ حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ کے پاس پہنچانا تھا، انہیں ایک خاص درجے پہ بٹھانا تھا، تو وہاں سے ان کو نکالا اپنے گھر سے کنویں میں، بھائیوں نے پھینکا، وہاں سے پھر کچھ لوگوں نے انہیں اٹھایا، پھر بادشاہ مصر تک پہنچا دیا۔ تو یہ سب باتوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے سلطنت میں سے جو کچھ عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ، آپ نے مجھے جو کچھ سلطنت میں سے عطا کیا، مطلب سلطنت مطلب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تمام دنیا، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی جب پڑھتے ہو اس میں بھی پڑھتے ہو آپ کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تمام سلطنت، تمام ملک اللہ کا ہے، اور خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ اب انہوں نے یہ، اب یہاں سے ہمیں جو سیکھ مل رہی ہے وہ شکر گزار بندہ بننے کی سیکھ مل رہی ہے۔ ہر بات پہ ہمیں دھیان دینا ہے۔ اب یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنی سلطنت میں سے یہ سب عطا کیا، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تاکہ میں ہر بات کو سمجھ سکوں۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، مطلب کہ ہر جگہ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ صرف اور صرف اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ مجھے اسلام کی حالت پر موت دے، یعنی مجھے ایمان کی حالت میں موت دے۔ یہ بھی ایک دعا ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک سیکھ ہمیں پھر مل رہی ہے یہاں پر۔ ہر سیکھ پہ ہمیں دھیان دینا۔ یہ قصہ ہمیں صرف اس لیے بیان کیا گیا کہ ہر آیت مبارکہ میں، ہر پیراگراف میں کچھ نہ کچھ سیکھ چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں کیا بولا، کیا دعا کی گئی؟ یوسف علیہ السلام نے بولا کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ، آمین۔ مطلب ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ دیکھو، نبی ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرما۔ مطلب ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایمان والوں میں شامل ہیں، ایمان والوں میں پیدا ہو گئے، ایمان والوں کے ساتھ زندہ ہیں، جی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے فکر ہو جائیں۔ ہمیں موت بھی ایمان کی حالت میں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے فرمایا، آپ اس قرآن کے سنانے پر ان لوگوں سے کسی اجر کا سوال تو نہیں کرتے؟ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ وہ قصہ وہاں قریب قریب مکمل ہو گیا، ہم کو جو اس میں سیکھ لینا تھی وہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اب آگے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر سے وہی اس امت کو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں
جیسے آیت نمبر 102 میں پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہلوایا اللہ اپنے نبی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. مطلب یہ پرانی باتیں، ہزاروں سال پرانی باتیں، غیب کی باتیں ہیں. یہ تم وحی کے ذریعے ہم تمہیں بتاتے ہیں. تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے جمع ہو کر یوسف کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے اس فیصلے کو کامیاب بنانے کی تدبیر میں لگے ہوئے تھے. مطلب یوسف علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے. تو وحی کے ذریعے یہ قصہ پورا بتایا گیا ہے اور یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں. پھر فرمایا، آپ اس قرآن کے سنانے پر ان لوگوں سے کسی اجر کا سوال تو نہیں کرتے. اب دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، آیت مبارکہ سمجھایا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں کسی سے کوئی مطلب کوئی سوال کرنے کا مطلب کسی سے کچھ چاہتے نہیں تھے، کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے، اس کا کچھ فدیہ یا اس کا کچھ فیس نہیں مانگتے تھے. تو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. کتنی بڑی بات ہے! یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. آگے فرما دیا مطلب کہ یہ صرف انسانوں کے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. مطلب ہر انسان، ہر جاندار، ہر شخص کے لیے، ہر چاہے انسان ہو، پرندے ہوں، جانور ہوں، تمام مخلوق، جنات ہوں، فرشتے ہوں، سب کے لیے نصیحت ہے. سب کے لیے نصیحت ہے. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی مجلس سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور فضیلت اور یہ سب باتیں آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے، ان کا مرتبہ پڑھیں گے، تو اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، سنیں گے کہ کس طرح سے فرشتے اور جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمام جہانوں کے لیے، مطلب سب تمام مخلوقوں کے لیے یہ نصیحت ہے. پھر آخری آیت مبارکہ اس سورہ کی پڑھتے ہیں ہم، جس سے ہمیں کچھ سیکھ حاصل کرنا ہے. ان سب واقعات میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت اور بھرپور نصیحت ہے. اب اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ واقعہ تمہیں اس لیے سنایا گیا ہے کہ علم والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے عبرت اور بھرپور نصیحت ہے. یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے آ چکی ہیں ان سب کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور اس قرآن سے ایمان والے لوگوں کو صحیح راستہ ملتا ہے اور ان پر اللہ کی مہربانی ہو کر رہتی ہے. مطلب اس قرآن مجید سے ہمیں یہ سیکھ لینا ہے کہ ہمیں کیا کیا سیکھ دی جاتی ہے. پرانے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ہزاروں سال پرانے کے نبیوں کے قصے بتائے جاتے ہیں. آنے والی امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. ہمیں کیا باتوں پر خاص دھیان رکھنا ہے وہ بتایا جاتا ہے. ہمیں کس چیز کو سیکھ لینا ہے، کیا سیکھ لینا ہے اس سے، یہ بتایا جاتا ہے. تو مطلب آپ کو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود آگاہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سب لوگوں کو واضح کر دیتے ہیں، مطلب صاف طور پر سمجھا دیتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا نا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ شروع کیا گیا اس میں ایک آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو خاص علم سے نوازا اور ان کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام کو بھی ہم نے خاص علم سے نوازا تھا، جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، ہے نا، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. جیسے شروع میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے بولا تھا کہ ابا جان، مجھے ایک خواب آیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے ان کو یہی بتائی تھی کہ تمہارا رب تم کو پسند فرمائے گا اور تمہیں بہت احترام اور عزت سے نوازے گا اور بھرپور نعمتیں عطا فرمائے گا تم پر، ہے نا. جس طرح سے مطلب تمہیں بھی خاص عزتوں سے نوازا جائے گا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام تمہارے دادا، مطلب ان کے خاندان میں ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اسحاق علیہ السلام، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے بہت مزید کرم فرمایا تھا. اسی طرح سے تم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا مزید کرم فرمائے گا. ایک تو یہ سورہ یوسف میں یہ بات پتہ چلی تھی ہمیں کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا.
پھر آگے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اللہ جسے چاہے، ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ جسے چاہے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، ذریعہ صرف انسان کو چاہیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر ایپ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت قدرت والا ہے. اسے صرف کسی کام کو کرنا ہو تو صرف وہ کہتا ہے ہو جا. قرآن مجید میں فرمایا ہم صرف کہتے ہیں ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچایا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو کچھ لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور ایک مصر میں ایک جگہ جا کر بیچ دیا. اس زمانے میں لوگ انسانوں کی بھی خرید فروخت ہوتی تھی، غلاموں کے نام سے غلام کی طرح ان میں بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کو ایک غلام بنا کر بیچ دیا تھا. پھر ان کو جس جگہ خریدا گیا تھا مصر میں، وہاں کی ایک خاتون نے، ایک عورت نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کری، ان سے زنا کے لیے، برے کام کے لیے انہیں اکسایا. پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ بہت اہم بات ہے. یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس سے بھی سیکھ ملتی ہے کہ انسان کا اپنے آپ پہ کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے. انسان کی اپنے آپ پہ کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے. برے کام سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. برے کام سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں، مطلب میرا جو نفس امارہ ہے، جو ہر انسان میں نفس ہوتی ہے، وہ اس کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف دھکیلتی ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنے نفس سے، اس برائی سے مجھے بچا لے. میرا نفس تو مجھے برائی کے لیے اکساتا ہے، مگر وہی برائی سے بچ سکتے ہیں جس پہ میرا رب رحم فرما دے. یقیناً میرا رب بڑا مغفرت فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے. تو یہ بھی سورہ یوسف سے ہمیں بہت اچھی دعا سیکھنے کو ملی. آیت نمبر 53 میں آئی تھی، میں نے بتائی بھی تھی پچھلی مجلس میں کہ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے جس سے ہم گناہ سے بچتے رہیں. یہ ایک سیکھ بھی ملی اس سورہ مبارکہ سے کہ انسان نے ہمیشہ گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ سے بچنے کی دعا بھی کرنا چاہیے. اور ایک اچھے انسان کا، نیک انسان کو اللہ تعالیٰ بڑے مقام پر ضرور پہنچاتا ہے، ضرور اس کو اس کے نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے. یہ بھی اس سورہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا. تو ہمیشہ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہونا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. یہ بھی ایک سیکھ ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، ان کے لیے دعا کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں کیسے بھی ہوں. نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے لوگوں کے لیے بھی. امتیوں کے لیے نبی دعا کرتے ہیں. نیک لوگ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے لیے، پہچان والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیشہ معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے دعا کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی سیکھ اس میں ہمیں پتہ چلی. اور قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. لوگوں کو قرآن مجید سمجھانے کی کوشش کریں، سکھانے کی کوشش کریں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا، اس میں اسی سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس قرآن کو سنانے پر ان لوگوں سے کسی اجر کا سوال تو نہیں کرتے. یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بول کر لوگوں کو بتایا کہ میں یہ قرآن سناتا ہوں تو میں سیکھ دیتا ہوں، تو میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں اس کا کچھ فدیہ تم سے لینا نہیں چاہتا. میں تو صرف یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے میں تمہیں سناتا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملی کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. جس طرح سے سب سے آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند لوگوں کے لیے بھرپور نصیحت ہے، عبرت ہے، مطلب سیکھ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ایمان والوں کو جس طرح سے اس راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے، اس راستے پر ہم سب کا چلنا آسان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے جس طرح سے فرمایا کہ ان ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانی ہو کر رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے رحم اور کرم کے سائے میں ہم سب کو قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہو، مجھ سے جو کہنے میں غلطی ہو گئی ہو، آپ سے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی، مجھ سے اور آپ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو، ہم سب کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ
اپنے رحم و کرم کے صدقے و توفیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں معاف فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے و توفیل میں تمام مرحومین کو، ہمارے تمام مرحومین کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اس کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرمائے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی، بھلائی، آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے، تمام مشکل پریشانیوں سے، بیماریوں سے، یہ لا علاج بیماری اور وبا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب پہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہم سب کا بیٹھنا اور ہم سب کا کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے اور اس کے صدقے و توفیل میں، ان نیکیوں کے صدقے و توفیل میں ہم سب کی تمام دعاؤں کو، تمام تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔